یہ کہانی میری ہے اور میرا نام شگفتہ ہے۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اپنے سے آدھی عمر کے ایک بلال نامی اسٹوڈنٹ پر عاشق ہوں۔ یہ ایسی باتیں جنہیں سن کر میں بالکل خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور میں یہ سب کیوں خاموشی سے سہ رہی ہوں یہ میں آپ کو خود بتاتی ہوں۔ میں شروع سے ہی کافی سخت مزاج تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس مجھ سے ڈرتے تھے۔ میرے آنے پر ایک انکہی خاموشی چھا جاتی۔ بس ایک فرسٹ کا اسٹوڈنٹ بلال تھا، جسے دیکھ کر میرا غصہ رفع دفع ہو جاتا اور میرے لہجے میں شیرنی کھل جاتی۔ میں جتنی بھی غصے میں ہوتی، بس ادھر بلال میرے سامنے آتا تو دوسرے ہی پل غصہ اڑن چھو ہو جاتا۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا؟ شروع میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور مجھے اپنے جذبات کا احساس ہوا تو میں بے ساختہ رو پڑی۔ بھلا میرے جیسی عورت اس قابل کہاں کہ اسے رشتوں کا پیار اور مان مل سکے؟ مجھے تو اللہ نے پیدا ہی تنہا رہنے کے لیے کیا تھا شاید۔ پہلے تو سب بلال کو میرا چمچہ کہتے تھے، کیونکہ بلال بھی سیدھا سادہ سا شریف لڑکا تھا جو اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ میں اسے کوئی کام کہہ دیتی تو فوراً کر دیتا، میرے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہتا، اسی وجہ سے میں بھی اس پر مہربان رہتی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اور بلال کے درمیان بے تکلفی بڑھتی گئی۔ اکثر صبح میں اپنا ناشتہ بلال کو دے دیتی، کیونکہ وہ جلدی آنے کے چکر میں ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگتی تھی۔ میں اس کی کوئی بھی بات کبھی بھی نہیں ٹالتی تھی۔ کلاس میں لڑکوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ بلال کو سامنے کر دیتے۔ یہاں سے سینئر کلاس کے لڑکے بھی بلال کے ذریعے مجھ سے اپنی سفارش کرواتے۔ پہلے تو بلال کو بھی یہ سب اچھا لگتا تھا کہ میڈم شگفتہ یعنی میں، جو پورے کالج کو منہ نہیں لگاتی، وہ اکیلا میرا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے اور میں اس پر سب سے زیادہ مہربان تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلال مجھ سے دور ہوتا گیا۔ وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دینے لگی ہوں۔ میں صبح کالج جانے کے بعد سب سے پہلے بلال سے ملتی، اس کی شکل دیکھتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میں اس کی معصوم شکل کو نہیں دیکھوں گی تو میری صبح نہیں ہوگی۔ اسے دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس میں مجھے اپنا آپ دکھتا تھا، یوں جیسے صدیوں پہلے ہماری روحیں بچھڑ گئی ہوں۔ مجھے اس کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھائی میں پیچھے نہ رہے، اسی لیے لیکچر کے دوران بار بار میں بلال سے پوچھتی کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ بلال کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا۔ کوئی ٹیسٹ ہوتا یا پیپر تو میں بلال کو فون کر کے پوچھتی کہ پیپر کی تیاری ہو گئی یا نہیں، کچھ سمجھنا ہے تو میرے گھر آ جاؤ۔ لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اب کسی کو کیا بتاتی کہ میں بلال کو صرف پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دیکھنے کے لیے اپنے گھر بلاتی ہوں اور اسے دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کوئی بھی انسان جب میری یہ باتیں سنے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا کہ میں ٹیچنگ جیسے مقدس پیشے کو بدنام کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا اس وقت خود پر کوئی زور نہیں تھا۔ ایک بار اچانک کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو بلال واحد وہ لڑکا تھا جو سب سے پہلے میری جانب پڑھا اور گھر چھوڑ کر گیا۔ بس اس کے بعد سے بلال کا میرے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب میرا دل چاہتا میں فون کر کے بلال کو بلا لیتی اور وہ بھی کبھی انکار نہ کرتا۔ پورے کالج کو پتا تھا کہ بلال روز میرے گھر کا چکر لگا لیتا ہے اور میں کسی سے چھپ کر نہیں کر رہی تھی، سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر میری بدقسمتی کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ اس کے دوست اسے میرے نام سے چھڑنے لگے۔ ویسے تو جانے کیسی کشش تھی کہ میرے ایک بار کہنے پر بلال دل و جان کے ساتھ حاضر ہو جاتا، لیکن وہ اپنے دوستوں کی باتوں سے تنگ آ گیا جو اسے کہتے کہ بلال تم تو بہت لکی ہو، میڈم شگفتہ کو تم پسند آ گئے ہو، اب دیکھنا میڈم شگفتہ تمہیں کیا سے کیا بنا دیں گی۔ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح مجھ تک بھی پہنچ جاتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ بلال سے دور رہوں، اپنے اور اس کے بارے میں پھیلتی افواہوں کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ باتیں میرے سامنے نہیں ہوتی تھی، لیکن بلال کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اگر مجھے یہ سب پتا چلا تو کیا ہوگا، کیا میں اسے ڈانٹوں گی یا کالج سے نکلوا دوں گی۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں کو سمجھاتا رہتا کہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کرو، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ سیدھا لڑکا تھا، اسی لیے تو کبھی میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب بلال کو موسمی بخار تھا، اسے زکام تھا اور اس کا گلا بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو میری نظر بلال پر پڑی اور اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور بے ساختہ میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، بلال تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟
میں نے بلال کے پاس جا کر پوچھا اور پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ او ہو، تمہیں تو بہت سخت بخار ہے۔ میں جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ میں اس حرکت پر کلاس میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کر رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے بلال کے۔ بلال بھی یہ سب دیکھ چکا تھا، اسی لیے فوراً بولا کہ نہیں میڈم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتے، چلو میرے ساتھ، تمہیں دوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بلال کو ہاتھ سے کھینچ کر لے گئی۔ میں جانتی تھی میرے جاتے ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس کی ہنسی گونج جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری اس حرکت کے بعد اب تو کسی کو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ میں حد سے زیادہ بلال پر مہربان تھی، اور اس کے لیے میرے دل میں الگ ہی جگہ تھی۔ چھٹی کے وقت تک کالج میں نئی افواہیں پھیل گئیں کہ دیکھا میڈم شگفتہ کیسے بلال کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یقیناً دونوں کا کوئی چکر ہے۔ بلال بھی کوئی بچہ نہیں تھا، وہ سب جانتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ کلاس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ویسے میڈم شگفتہ کو شرم آنی چاہیے، اتنی عمر کی ہو کر ایک کم لڑکے پر عاشق ہو چکی ہیں۔ اگر ان کی وقت پر شادی ہو جاتی تو آج بلال جتنا ان کا بیٹا ہوتا۔ کچھ لڑکے جنہیں میں بالکل پسند نہیں تھی وہ اب میرے بارے میں زہر اگل رہے تھے، لیکن میرے لیے اس وقت سب سے ضروری بلال کی طبیعت تھی۔ میں بلال کو اسٹاف روم میں لے گئی، اس کے لیے ناشتہ اور چائے منگوائی۔ بلال بار بار کہہ رہا تھا کہ میڈم میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تمہیں کتنا تیز بخار ہے، اگر تم ناشتہ کر کے دوا لے لیتے تو اب تک ٹھیک ہو جاتے۔ میں بار بار اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی، اور پھر میں نے بلال کو ناشتہ کرایا اور اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ تم شام میں میرے گھر آ جانا، میں ٹاپک سمجھا دوں گی۔ بلال بنا کچھ کہے سر جھکائے اسٹاف روم سے نکل گیا اور سر جھکائے گھر کی جانب چل دیا۔ میں جانتی تھی اس وقت اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھ سے کیسے جان چھڑائے۔ یہ نہیں تھا کہ میں اسے بری لگتی تھی، لیکن میرا اسے حد سے زیادہ التفات اسے لوگوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ یہ باتیں میں جانتی تھی، لیکن خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ میرے کان بند نہیں تھے، پر میں جان گئی تھی کہ اب تو کالج کا باقی اسٹاف بھی بڑبڑ کرنے لگا تھا۔ شام ہوئی تو میں بلال کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے پاس بلال کی ایک تصویر تھی جو میرے موبائل میں تھی۔ جب کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا تو میں اسے فون کرنے لگی، لیکن اس نے نہیں اٹھایا، اور پھر میں نے اس کی تصویر نکال کر اسے چھونا شروع کر دیا۔ میری انگلیاں اسکرین پر چمکتے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن میں نے کالج میں بلال کو مکمل نظر انداز کیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ بلال نے میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ میرے گھر آیا، اور اب بہتر یہی تھا کہ میں اس سے دور رہتی۔ بلال نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، لیکن چھٹی کے وقت تک ہی بلال بھی یہ بات جان گیا تھا کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہوں۔ وہ اب مجھ سے ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ چھٹی کے وقت وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر چلا آیا۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، اور میں بھلا اس سے ناراض کب تک رہ سکتی تھی۔ بلال کو میری گاڑی میں بیٹھ کر جاتے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ چنانچہ کچھ ٹیچرز اکٹھے ہو کر کالج کے پرنسپل کے پاس آئے اور انہیں میرے بارے میں ورگلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کو اپنی عمر کا لحاظ نہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میڈم شگفتہ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور کچھ نے تو صاف کہہ دیا کہ میڈم شگفتہ ایک بد کردار عورت ہے، اگر اچھے کردار کی مالک ہوتی تو آج غیر شادی شدہ نہیں ہوتی۔ سب کی باتیں میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگیں۔ مختصر یہ کہ اسٹاف میرے خلاف پرنسپل کو بری طرح سے بھڑکا چکے تھے۔ اگلے دن میں کالج گئی تو پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور خوب بے عزتی کی۔ پرنسپل نے مجھے آخری وارننگ دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے بلال کو اپنے گھر بلایا تو آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں کچھ دیر سر جھکا کر سب سنتی رہی اور پھر کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے کالج سے نکال دیں یا اس شہر سے، لیکن میں بلال کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرے منہ سے یہ سن کر پرنسپل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ تو حیرت سے میرے منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ انہیں آج تک میرے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ میں پچھلے 10 سالوں سے یہاں پڑھا رہی تھی، لیکن جب سے بلال آیا تھا سب بدل گیا تھا۔ میرے 10 سالوں کی عزت ایک سال کے اندر اندر بکھر گئی۔ پرنسپل نے میری بات سن کر غور سے کہا کہ میڈم شگفتہ، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنا رتبہ دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ میں سر جھکائے خاموشی سے سب سنتی رہی، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر اٹھ کر اپنی کلاس میں چلی آئی۔ اس دن میں سارا وقت پریشان رہی، میں چاہ کر بھی بلال سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن میں سوچتی رہی، اور چھٹی کے وقت تک میری طبیعت خراب ہو گئی، میرا بی پی شوٹ کر گیا۔ خیر بلال مجھے اسپتال لے کر گیا، کسی اور کو میرا خیال نہیں تھا۔ وہاں موقع ملتے ہی میں نے بلال سے کہا کہ اگر پرنسپل مجھے کالج سے نکال دے تو میرے بلانے پر تم گھر آ جایا کرو گے۔
میری بات سن کر بلال خاموش ہو گیا اور پھر شاید میری طبیعت کے پیش نظر کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا اور پھر میں نے کالج سے ریزائن کر دیا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتی تھی لیکن بلال کو نہیں۔ میرے ریزائن کرنے پر میرے خلاف مزید باتیں بنی۔ لوگ کہہ رہے تھے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ تو بہت مقدس ہوتا ہے جس کا میڈم شگفتہ نے پاس نہیں رکھا، اور اچھا ہوا وہ یہ کالج چھوڑ گئی، یہاں رہتی تو جانے مزید کیا گل کھلاتی۔ بلال نے مجھے گھر چھوڑا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، بلال کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ بلال یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ اب وہ پریشان ہو چکا تھا، میں جانتی تھی میرے آنسو سے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا، وہ چاہ کر بھی میری خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں میرے بنگلے میں رہو، میں تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ بلال کی ماں نہیں تھی، اس کے باپ نے اسے پالا تھا، وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا، وہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اپنے دوست سے یہ سب شیئر کیا تو اس کے دوست نے اسے جانے کا مشورہ دیا۔ اگلے دن بلال کا برتھ ڈے تھا، اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور یہ کہا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ میں نے بلال کے لیے ڈھیر سارے گفٹس لیے اور شام میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ بلال کا باپ باہر گیا ہوا تھا۔ بلال نے ایک میز پر کیک سجا رکھا تھا اور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بلال کا برتھ ڈے وش کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سارے گفٹس بلال کو دیے اور جیسے ہی بلال نے کیک کاٹ کر میرے منہ میں ڈالا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا کہ بلال میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، آج میں تمہیں ایک راز بتانے جا رہی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میری بات سنتے ہی آس پاس چھپے بلال کے سارے دوست باہر نکل آئے، ان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ میری ویڈیو کب کی بنا چکے تھے۔ اب وہ کہکے لگا کر میرا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آنٹی کا بچے پر دل آ گیا۔ بلال خاموش تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ کسی نے سنا ہی نہیں، مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور تبھی بلال کا ابو گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا اور میں مزید باتیں نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے غش کھا کر گر گئی۔ اور پھر بلال کے باپ نے جو کہانی بتائی اسے سن کر بلال پتھر کا ہو گیا۔ دراصل بلال کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، لیکن ساس مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال بعد بلال ہوا تو ساس نے اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر کے کان بھر کے مجھے گھر سے نکال دیا اور بچہ بھی چھین لیا۔ میں تب سے اکیلی تھی اور میں نے زندگی کے یہ سال کیسے اکیلے گزارے تھے یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اسی لیے جب بلال میرے سامنے آیا تو میں اسے پہچان گئی، وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی تحقیق کی تو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ سالوں بعد اپنے بیٹے کو پا کر میں خود بھی قابو میں نہ رہ سکی، اسی لیے میں بلال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ بلال کو بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ بلال کے ابو نے مجھے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن میں انہیں نہیں ملی، اور آج اتنے سالوں کے بعد میں ان کے سامنے تھی۔ بلال پہلے خاموش رہا اور پھر خوب رویا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے میرے گلے لگ کر مجھ سے معافی مانگی۔ اسے بھی ہمیشہ سے ہی مجھ میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی اور وہ کشش مامتا کی تھی۔ مجھے اپنا بیٹا مل گیا تھا، اتنا ہی بہت تھا۔ میں اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ جن جن لوگوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی وہ سب اب سر جھکائے کھڑے تھے، سب شرمندہ تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔